سلطان محمود غزنوی بڑا نیک پارسا بادشاہ گزرا ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کے اندر ایک دیہاتی نوجوان آ گیا جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں، جیسے ہم گاؤں کے اندر رہتے ہیں، دیہات کا رہنے والا آ گیا جس کی تعلیم بھی اتنی نہیں، کوئی تربیت بھی اچھی نہیں۔ تو چند دن کے اندر اس نے، نام اس کا ایاز تھا، اس نے بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی ایسی خدمت کی کہ جو پہلے خدمت کرنے والے تھے ان کا مقام جو ہے وہ کم ہو گیا، اور اس نوجوان دیہاتی کا مقام بادشاہ کی نظر میں بڑھ گیا۔ اب جو پہلے خدمت گزار تھے وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کی نظر جیسے ہمارے پر پہلے تھی اس جیسی نظر آپ کی جو ہے وہ نہیں رہی، آپ کی مہربانیاں ہم پر ویسے نہیں ہوتی جیسے یہ آج کل جو نیا جو نواز آیا ہے، دیہاتی نوجوان آیا ہے، اس پر آپ کی نظر رہتی ہے۔ مہربانی فرمائیں، ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم حسب نسب میں اس سے بڑھ کے ہیں، مال و دولت میں اس سے بڑھ کے ہیں، تعلقات میں آپ کے قریب اس سے بڑھ کے ہیں، لیکن آپ کی نظر اس نوجوان کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہماری طرف جو ہے وہ بڑی کم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں جو ہے وہ جلد دوں گا، اس کا جواب تمہیں جلدی دوں گا۔ بادشاہ نے دربار کے اندر ایک پھل پیش کیا، وزیروں کو کہا کہ اس کو کاٹ کے یہ تمام میرے جتنے بھی ملازم خدمت گزار ہیں ساتھ یہ نوجوان بھی کھڑا کرو۔ اور وہ پھل بڑا کڑوا تھا، کھانے کے لائق نہیں تھا، تو کاٹ کے پلیٹ کے اندر جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کر دیا۔ اب تمام نے اپنے منہ میں وہ پھل ڈالا، اتنا کڑوا تھا کہ سب نے جو ہے وہ پھینک دیا۔ کہا کہ اتنا کڑوا پھل جو ہے وہ کون کیسے کھا سکتا ہے؟ جب بادشاہ نے اس نوجوان کی طرف نظر دی تو یہ نوجوان بڑے مزے سے وہ کڑوا پھل کھا رہا ہے، ایسے جیسے میٹھا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا کڑوا پھل میں نے اسی لیے دیا تھا، یہ کھا رہا ہے۔ تو اپنے پرانے خدمت گزاروں سے پوچھا کہ تم نے کیوں پھینکا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اتنا کڑوا پھل کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم سے تو کھایا نہیں گیا، اس لیے ہم نے فوراً پھینک دیا۔ جب نوجوان کی طرف دیکھا اس سے سوال کیا کہ نوجوان یہ پھل میٹھا ہے؟ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت نہیں، بہت کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیسے کھا رہا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب آپ نے پھل پیش کیا تو میں نے کہا کہ آج تک بادشاہ کے ہاتھ سے میٹھی چیزیں کھاتے رہے، آج تک بادشاہ کے ہاتھ سے میٹھی چیزیں کھاتے رہے، نعمتیں کھاتے رہے، آج ایک مرتبہ بادشاہ نے کڑوا پھل دے دیا ہے تو وہ میں نے جو ہے وہ ٹھکرانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا بادشاہ کا حکم ماننا چاہیے، اس لیے میں اس کو جو ہے وہ کھا رہا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے ان کی طرف دیکھا، کہا تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس نوجوان کی طرف زیادہ متوجہ کیوں ہوں؟ تو میرے بھائی، کبھی زندگی میں اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جیسے یہ سلطان محمود غزنوی نے کڑوا پھل نوجوان کو دیا، وہ مزے سے کھاتا رہا، تو میرے بھائی اپنی پیشانی پر جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے کبھی شکوہ نہ کرنا، اس آزمائش پر پورا اترنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جہاں تک ہم اللہ کی میٹھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کبھی آزمائش آ جائے تو اللہ کی ذات پر شکوہ نہ کرنا، اے اللہ تو نے یہ مصیبت میرے لیے رکھی تھی، اے اللہ یہ آزمائش میرے لیے رکھی تھی۔ جیسے یہ نوجوان ایاز بادشاہ کے سامنے سے جب میٹھا پھل کے بجائے کڑوا پھل پیش کیا گیا، کھانے سے اعتراض نہ کیا، میرے بھائی ہمیں بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے کبھی آزمائش کا لمحہ آ جائے تو ہمیں بھی جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا، سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ ان تمام کو، جو بھی وزیر تھے، مشیر تھے،
خدمت کرنے والے تھے، ان کے سامنے ایسا کیا کہ ایک ہیرا پیش کیا اور ایک ساتھ ہتھوڑا دیا، کہا کہ اس ہیرے کو جو ہے وہ توڑنا ہے۔ اب ہیرا آپ جانتے ہیں کہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو جب ان خدمت گزاروں کے سامنے وہ پیش ہوا تو انہوں نے تو اعتراض کر دیا، کہا اتنا قیمتی ہیرا بادشاہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اور اس کو توڑنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب نوجوان کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے ہتھوڑا مارا اور اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بادشاہ نے پھر ان کی طرف دیکھا، کہا کیا ہوا؟ مشیر کہنے لگے جو خدمت گزار تھے کہ آج یہ نوجوان جو بادشاہ کی نظر میں بڑا بنتا ہے، اتنا قیمتی ہیرا، اس گاؤں کے نوجوان، دیہاتی نوجوان کو اتنا نہیں پتا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، لیکن بادشاہ نے حکم دیا، اس نے توڑ دیا، آج اس کی وقت بادشاہ کی نظر میں کم ہو جائے گی۔ لیکن بادشاہ نے جب دیکھا، ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں توڑا؟ تو یہ خدمت گزار کہنے لگے جی ہم آپ کے وفادار ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، اتنا قیمتی پتھر آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا، ہم کیسے توڑ سکتے؟ آپ کا نقصان کبھی نہیں کر سکتے۔ تو جب نوجوان کی طرف دیکھا، اس نے فوراً توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو نوجوان سے سوال بادشاہ نے کیا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک طرف ہیرے کو توڑنے کا حکم تھا اور دوسری طرف بادشاہ کا حکم توڑنا تھا۔ اگر آپ کا حکم نہ مانتا، آپ کا حکم ٹوٹ جاتا، لیکن آپ نے چونکہ حکم دیا تھا، میرے سامنے آپ کی حکم کی تکمیل جو ہے وہ زیادہ تھی، ایسے لاکھ کیا کروڑوں ہیرے میں آپ کے حکم پر قربان کر دوں، اس لیے میں نے فوراً جو ہے وہ ہیرے کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ اس کے رویے سے بڑا خوش ہوا، پھر مشیرے کو کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ میری نظر اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ یہ میرا حکم جو ہے وہ کبھی بھی توڑتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آج ہم اس ایاز کی طرح جو بادشاہ کا حکم نہیں توڑا، ہیرے کو توڑ دیا، آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو کسی حال میں نہ توڑیں، اللہ کے حکم سے غافل نہ ہو، پھر ہی ہماری دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ اگر ہم بھی دنیا میں اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نظر میں ہم بھی گر جائیں گے، اللہ کی نظر میں ہماری وہ عزت، وہ قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے آج ہم مسلمان آئے ہیں، لیکن جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، ہماری طرح اللہ کے حکم بھی توڑتا رہے، تو پھر میرے بھائی حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا یہ صرف مسلمان کا لیول لگایا۔ تو اس لیے خدا را اللہ کے حکم سے کبھی بھی جو ہے وہ غافل نہ ہو۔ تیسرا واقعہ اس نوجوان کا، وزیروں نے، مشیروں نے، خدمت گزاروں نے دیکھا کہ یہ ایاز نوجوان دیہاتی روزانہ اس نے ایک الماری بنائی ہوئی ہے، روزانہ جاتا ہے، اس کو کھولتا ہے، کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہتا ہے اور پھر تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کو وہ الماری کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ اب یہ خدمت گزار تیسری مرتبہ شکایت لے کے آئے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جو بڑا وفادار نوجوان ہے، ہمیں لگتا ہے یہ دربار سے کوئی قیمتی چیزیں چرا کے اپنی الماری کے اندر رکھ رہا ہے، چیزیں بادشاہ کی چرا کے قیمتی ہیرے جواہرات یہ اپنی اس الماری میں رکھتا ہے، اگر کوئی اس طرف جائے بھی تو اس کو دیکھنے نہیں دیتا، آپ اس کی الماری کی تلاشی لیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ابھی بلوا لیتا ہوں۔ ایاز کو بلایا، کہا کہ نوجوان تیری الماری کے اندر کیا ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ تو دربار سے چیزیں چراتا ہے اور چرا کے وہاں پہ رکھتا ہے، کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، تالا لگا کے رکھتا ہے۔ کہا جی تالا تو لگا کے رکھتا ہوں۔ کہا کہ چابی دو۔ ایاز نے چابی دی، ایک وزیر کو بھیجا کہ جاؤ الماری میں جو کچھ بھی ہے وہ نکال کے میرے سامنے پیش کیا۔ اب وہ وزیر گیا، اس نے تالا کھولا، جب الماری کھولی تو اس میں
ایک پرانا لباس اور پرانا جوتا رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اب خدمت گزار کہہ رہے ہیں کہ آج یہ نوجوان پھنسے گا، آج اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا بادشاہ کو کہ یہ تو چور انسان ہے، یہ تو دربار سے چوریاں کرتا رہا۔ اب جب وہ پرانا لباس اور جوتا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ دیکھ کے پریشان، حیران، بادشاہ بھی حیران، اس چیز کو چھپا کے رکھتا تھا۔ عیاض سے پوچھا کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ، کہا تمہاری الماری میں کیا تھا؟ بادشاہ سلامت یہی تھا جو آپ کے سامنے پیش ہو گیا۔ کہا کہ یہ تو اتنی قیمتی چیز نہیں ہے جس کو تو چھپا کے رکھتا تھا، تالے میں رکھتا تھا۔ عیاض نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے لیے کسی کے لیے قیمتی نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہا بادشاہ سلامت جب میں آپ کے دربار میں پہلے دن آیا تھا اس وقت میں نے یہ پرانا لباس پہنا ہوا تھا، یہ پرانے جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کی خدمت میں آنے کے بعد مجھے نوازا گیا، اچھے عمدہ لباس سے نوازا گیا، عمدہ جوتیوں سے نوازا گیا، میں نے وہ پرانا جو ہے وہ لباس اور جوتی اپنی الماری کے اندر جو ہے وہ رکھ دی۔ روزانہ میں گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہوں اور اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، میرے پاس پہننے کے لیے نئی جوتی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھا، لیکن اب آپ کی اتنی مہربانیاں مجھ پر، اتنی نوازشیں، اتنی آپ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں تو میں روزانہ اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں۔ عیاض اپنے گریبان میں جھانک کے کہتا ہوں ایک وقت وہ بھی تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، جب بادشاہ کی خدمت میں آیا یہ ساری نعمتیں تجھے بادشاہ کے جو ہے وہ در سے ملی۔ اب یہ دور ہونے کے بجائے بادشاہ کے اور قریب ہو گیا۔ تو میرے بھائی تیسری بات یہ سلطان محمود غزنوی، اس کے یہ دربار کے اندر آنے والے نوجوان کی اپنی اوقات کو یاد رکھنا۔ آج میرے بھائی ہم بھی دیکھیں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا میں آئے ہم کیا، ہم تو چل نہیں سکتے تھے، اپنے آپ اپنے منہ میں کوئی نوالا بھی نہیں ڈال سکتے تھے، کھانا پینا تو دور کی بات، ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ آج اللہ نے ہمارے اوپر کتنی زیادہ فراوانی کی ہے، اللہ کی نعمتیں دن رات کتنی استعمال کر رہے ہیں۔ اس نوجوان کی طرح جو بادشاہ کا قدردان تھا، ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن تو نے اتنی بڑی نعمتوں سے جو ہے وہ آج ہمیں نوازا ہے۔ تو میرے بھائی جتنا زیادہ شکر کریں گے، اللہ کلام مجید میں اعلان فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جتنا زیادہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، یاد رکھیے اللہ نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر ناشکری کریں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا میرا عذاب، میری پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائی کسی حال میں اللہ کی ذات کی ناشکری نہ کریں۔ جو نعمتیں ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں، خدا کی قسم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دیں، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔